اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، معذرت کے ساتھ گزشتہ مختصر سے لیکچر میں آیت کا ترجمہ پیش نہیں کر سکا، کیونکہ وقت میں نے پہلے ہی بہت زیادہ لے لیا ہوا تھا۔ پھر اگر ترجمہ شروع کرتا تو پھر باتوں سے بات نکلتی اور تاخیر ہو جاتی، اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر وہی آیت تلاوت کرنے کی سعادت بخشی ہے جو میں نے گزشتہ مختصر سے لیکچر میں آغاز میں کی تھی، اور اسی کی تشریح و توضیح میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، 164 ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا جب انہی میں سے، یعنی صنف انسانی میں سے ہی یا قریش قبیلے میں سے ہی یا عربوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجے۔ رسول اور نبی، رسول کے لفظی معنی سفیر اور پیغام دینے والے کے ہوتے ہیں، اور نبی کے لفظی معنی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں۔ 30واں پارہ پہلی سورۃ النبا، نبا خبر کے لیے آتا ہے، کیونکہ قیامت کے متعلق وہاں پر اما یتساءلون، اہل مکہ بہت بڑی خبر کے متعلق، قیامت کے متعلق بحث و تمہیز کر رہے تھے، جی یہ کیا ہوگا، جی مر جائیں گی، جی ہڈیاں ہو جائیں گی، جی سڑ گل جائیں گی، جی پھر اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو نبا کا نام دیا، خبر، بہت بڑی خبر۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یعنی عربوں میں سے کہہ لیجئے، صنف، یہ انسانی صنف کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں رسول پیدا فرمائے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بخشی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت بخشی ہے، وہ تو محتاج بیان نہیں۔ بعد خدا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ عزت جو حاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بعد خدا بزرگ تر توئی کس سال مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ رسول اور نبی میں ہمارے علماء کرام میں اگرچہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، لیکن عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے وہ صاحب کتاب بھی تھے اور صاحب شریعت بھی تھے، اور جو نبی بھیجے وہ رسولوں کی کتابوں کی تعلیمات کو زندہ کرنے اور رسولوں کی شریعت کے احیاء کے لیے بھیجے۔ تو یہ عام طور سے رسول اور نبی میں فرق بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے خطبات میں وہ ریفر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں رسول کتنے تھے؟ تو ایک روایت میں 315 کی تعداد آتی ہے اور ایک میں 313 کی تعداد آتی ہے۔ تو گویا 315 رسول ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا نزول بھی فرمایا، 315 آسمانی کتابیں بھی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے 100 کتاب بیان کی ہے۔ ان میں حضرت شیس علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 50 صحیفے اترے، یہ 80 بن گئے، اور 10 ابراہیم علیہ السلام پر اترے، یہ 90 بن گئے، اور 10 موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے اترے، یہ 100 بن گیا، اور 4 آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، یہ 104 کتابیں کل بنتی ہیں۔ اور ہمارا مسلمانوں کا اعتقاد ہے اور حقیقت ہے، اور مشرقی اور مغربی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی آسمانی کتاب بلا تحریف، بلا ترمیم اپنی اصل حالت میں موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ چاروں اناجیل یا بائبل کی شکل میں جو نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی چاروں اناجیل ہیں، زبور ہے، تورات ہے، یا دیگر کتب جو شامل ہیں اس میں بائبل میں، وہ ساری کی ساری کتابوں میں کوئی مغربی مورخ، حتیٰ کہ خود اس کے لکھنے والے، خود اس کو آگے کمیونیکیٹ کرنے والے بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بہرحال ان میں پوری طرح سے تسلسل نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات ضرور ہیں، کیونکہ روایتی اختلاف بہت زیادہ ہے۔ یہ میونخ یونیورسٹی کہ ایک انسٹیٹیوٹ نے تو قرآن کریم کے 42,000 سے زیادہ نسخے جمع کر کے، ان کا تقابل کر کے، ان کا کولیشن کر کے یہ رائے دی تھی کہ یہ کتاب محفوظ کتاب ہے، لیکن وہاں کے عیسائی پادریوں نے ہی، یہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خطبات میں ریفر کیا ہے کہ انجیل کے بارے میں بھی بہت سی اناجیل اکٹھی کر کے، بیسیکلی تو انجیل جو تھی وہ سریانی زبان میں اتری، اور تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں اتری۔ آج نہ عبرانی زبان زندہ ہے نہ سریانی زبان زندہ ہے، قدیم نسخے یونانی زبان میں تھے، اب آپ کو زیادہ تر انگریزی اور اردو میں ملیں گے، انجیل کے نسخے بھی، تورات کے نسخے بھی، یا بائبل کے نسخے بھی۔ اصلی زبان میں جن میں یہ کتابیں نازل ہوئیں وہ زبانیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کی زبان الحمدللہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ گویا آج سے 1400 سال جو لوگ پہلے پیدا ہوئے تھے، اگر وہ اٹھیں تو وہ بھی عربی زبان کو ایک زندہ زبان پائیں گے، اور اگر آج کے لوگ قرآن کریم پڑھیں تو وہ بھی عربی زبان کو زندہ زبان پائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آگاہ کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی فکر کو پاکیزہ کرتے تھے، ان کی سوچ کو پاکیزہ کرتے تھے، ان کے عقائد کو پاکیزہ کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو پاکیزہ کرتے تھے، ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرتے تھے، ان کی عادات کو پاکیزہ کرتے تھے۔ تو گویا رسولوں کا جو پہلا فرض تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ ان آیات کی تشریح کرنا اور خود ان آیات کا عملی پیکر کر کے دکھانا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سورہ احزاب میں آیا ہے، اور محمد مامڈیک پکتھال نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ ان دا پروفٹ آف اللہ یہ ہیو اے گڈ ایگزامپل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایگزامپل ہیں، اگرچہ من کان یرج اللہ و یوم الآخرہ کا لفظ ہیں کہ جو بندے اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے حضور، لیکن چونکہ وہ لوگ استفادہ کرتے ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ باقی آن صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں۔ اس بات کا سب نے اعتراف کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی متاع نہیں ہے بلکہ ساری قوموں کی متاع ہیں۔ یہ اسلام آباد سے ایک رسالہ فکر و نظر نکلتا تھا، وہ ایک دفعہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو اس میں ہندوستان کے معروف شاعر گوپی ناتھ امن، یہ ایک نعتیہ نظم تھی، اس کے ایک دو اشعار سماعت فرمائیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مذاہب کے لوگ اپنا قائد مانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو ابدی مانتے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا سرمایہ تسلیم کرتے ہیں، تو وہ حضور کے بارے میں لکھتے ہیں متاع امت کی جمع ہے، امت النبی، اگر آپ عربی کی ڈکشنری نکالیں تو امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھیں تو اس میں اس کے معنی نبی کی قوم کے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ امت کہتے ہیں اس جماعت یا گروہ کو جن کی فکر، جن کے عقائد، جن کے اعمال کامن ہوتے ہیں۔ ہم حضور کی امت ہیں کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ایک ہے، ہم سب کی کتاب ایک ہے، ہم سب کے اعمال ایک ہیں، ہم ارکان دین پر عمل کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، توفیق ہو تو حج کرتے ہیں، استطاعت ہو تو حج کرتے ہیں، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو اس لیے ہم ایک امت ہیں۔ تو بہرحال وہ شاعر کہتے ہیں متاع رحمت عالمی ہیں، ہندو شاعر یہ کہتا ہے کہ حضور ساری قوموں کی متاع و سرمایہ ہے، کیونکہ آپ رحمت عالمی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، متاع رحمت عالمی ہیں، فقط وہ متاع مسلمہ نہیں ہیں۔ نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، یہ لڑتے قبیلوں کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا، فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی، بلکہ پہلے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ایمان کو مکمل نہ کرے، اور تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگ آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق اور اخوت کی ایک لڑی میں پرو دے گا۔ عرض کی حضور ضرور فرمائیے، تو فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان السلام علیکم کو عام کرو، ہر ایک بندے کو جس سے ملو اس کو سلام کرو۔ اللہ کرے ہمیں اپنے معاشرے میں یہ چیزیں زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، جو اللہ کی آیات تم کو پڑھ کے سناتے تھے، تمہاری فکر کو، تمہارے عقائد کو، تمہاری عادات کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے عمل کو صاف کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم۔ یہ بات یاد رکھے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کے لفظ ہے، یہاں یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تلاوت اور چیز ہے، کتاب کی تعلیم اور چیز ہے۔ کتاب قرآن کریم کی تلاوت ایک الگ ثواب ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور اذکار میں سے سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی ہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم، ایک اور بات یاد رکھیں، میں چونکہ اصلی موضوع پہ آنے سے پہلے ساری بات یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیات احکام کسی زمانے میں تو 500 پڑھتا تھا، ابھی یہ ڈاکٹر محمود غازی کی کتاب میں نے محاضرات قرآنی پڑھی، بلکہ محاضرات حدیث پڑھی، محاضرات فقہ پڑھی، تو اس میں انہوں نے 400 قرآنی آیات کے متعلق فرمایا ہے، جن میں جو آیات احکام ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، سود کا لین دین ہے، تجارت ہے، ان چیزوں کے بارے میں، اور 4000 حدیث ہیں۔ ٹوٹل حدیث کی قسمیں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری، یہ جو آتے ہیں کہ فلاں امام کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، فلاں کو 2 لاکھ یاد تھیں، ان حدیثوں سے مراد حدیث کی اسناد ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے چھوٹی سی، انما الاعمال بالنیات، یہ چھوٹی سی ایک حدیث ہے، لیکن چونکہ اس کے راوی، اس کے طرق روایت جو ہیں وہ 700-800 ہیں، اس لیے اس کی تعداد 700-800 بیان کی جائے گی، ایک نہیں بیان کی جائے گی۔ کوئی 3 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 وہ کہتے ہیں، ویسے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حدیث کی جو تعداد بیان کی ہے علماء نے، انہوں نے کہا کہ شمار تو ہو رہی ہیں ابھی حتمی تعداد نہیں، لیکن یہی 30 سے 40 یا 40 سے 50 ہزار، بعض نے 30 سے 40 لکھی ہے، بعض نے 40 سے 50 لکھی ہے۔ تو بہرحال 400 قرآنی آیات
آیات احکام اور 4000 احادیث ہیں جن کو نصوص ہم کہہ سکتے ہیں، جن سے احکامات اخذ کیے جاتے ہیں۔ 4400 نصوص ہیں جن سے منسوس احکامات ہیں۔ ہم اپنی عملی زندگی میں جتنے بھی اب آپ اندازہ یہ فرمائیں کہ ان قرآنی آیات سے کم فقہاء کرام نے، بعض نے تو یہ عبدالصمد سارم ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے تھے، ان کی کتاب میں تاریخ و تفسیر پڑھا کرتا تھا، تو اس میں تو لکھا تھا کہ کل جو مسائل قرآن کی آیتوں سے اخذ کیے گئے ان 400 آیتوں سے اور 4000 سے، ان کی تعداد کو 10 لاکھ بنتی ہے۔ تو قرآن کریم میں الحمدللہ یہ اتنی برکت ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کی تعلیم تمہیں الگ دیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، خود بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں رات کو جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ قرات فرماتے اور ایک دفعہ جبریل امین سماعت فرماتے، پھر جبریل امین قرات فرماتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے۔ یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، اس میں کوئی کسی کے سوال کرنے کو کوئی سوال ہی ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانا تھا، اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن کی قرات فرمائی اور جبریل امین نے 2 دفعہ سماعت فرمائی، اور جبریل امین نے 2 دفعہ قرات فرمائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ سماعت فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے کاتبان وحی کو مسجد نبوی کے صحن میں جمع کیا کرتے تھے، اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی تلاوت فرما کے کریکشن کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو، کوئی مسٹیک ہو تو اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں۔ جس سال آپ نے اس عمل کو عمل اظہار، پریزنٹیشن کہتے ہیں انگریزی میں، پریزنٹیشن اس عمل کو، اور جس سال صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانا تھا، آپ نے پریزنٹیشن بھی 2 دفعہ کی۔ پورا قرآن پہلے 1 دفعہ تلاوت فرمایا، صحابہ اکرام کو فرمایا کہ سنو اور اپنی مسٹیکس کو ٹھیک کرو، پھر آپ نے دوسری دفعہ تلاوت فرمایا۔ یہ مسجد نبوی کے صحن میں جو صفہ کا چبوترا ہے وہاں کی بات ہوگی، ابھی وہاں وہ تھوڑا قائم دائم ہے اللہ کے فضل کرم سے۔ تو فرمایا کہ رسول بھیجے جو تمہیں آیتوں کی تلاوت خود بھی فرماتے تھے، تمہیں بھی کرنے کی تعلیم دیتے تھے، تمہاری عادات کو، تمہاری فکر کو، تمہارے عقائد کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے اعمال کو پاک صاف کرتے تھے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم۔ حکمہ کے لفظی معنی تو دانائی کے ہوتے ہیں، لیکن فقہاء کرام نے حکمہ کے معنی حدیث کے لیے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور اپنے اسوہ حسنہ کی تعلیم بھی دیتے تھے، حدیث کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کی کتابیں تو جی حضور کے وصال کے 200-300 سال بعد، یہ جرمنی کے 2 یہودی تھے جنہوں نے اورنٹیلسٹ تھے، انہوں نے شروع چھوڑا تھا، اور اس سے مصر کا ایک شخص تھا، اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے ورنہ میں نام بھی، انہوں نے ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے محاضرات حدیث میں ان دونوں اپنے جرمنس کا بھی ذکر کیا ہے اور اس مصری کا بھی ذکر کیا جس نے وہ چیزیں سن کے اس سے جا کے پھر مصر میں یہ گمراہی پھیلائی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بڑی عجیب بات انہوں نے بیان کی ہے ڈاکٹر محمود غازی نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی، تو قرآن تو ساری 6,666 آیات ہے، ان میں بھی بعض صورتیں پوری کی پوری سورہ یوسف ہے، سورہ انعام ہے، پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں۔ تو کتنی دفعہ 500 600 700 دفعہ نازل ہوئی، باقی 24,000 دفعہ کیا نازل ہوا؟ وہ حدیث ہی تھی، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی تھا۔ اور حدیث قرآن کریم کی پہلی تفسیر ہے۔ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ دراصل قرآن کا انکار کرتا ہے، اور میں تو کہوں گا کہ وہ ارتداد کرتا ہے، وہ حضور کی نبوت کا انکار کرتا ہے، قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی، اور بلکہ یہ جو ہے نا انا نحن، سورۃ الحجر کی آیت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے مطالب، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے احکامات کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور قرآن کے احکامات میں حدیث آ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب کی بھی تعلیم دی، حکمت بھی تعلیم دی۔ وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، فرمایا اس سے پہلے تم بے خبر تھے، گمراہ تھے، اور گمراہ بھی ظاہر تھے، ہر ایک بندہ، تمہیں سارے لوگ امی کہتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک حضور کو دیا، حضور نے عربوں کو سکھایا، عربوں نے پھر باقی دنیا کو سکھایا۔ تو گویا اسلام آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عربوں کو ملا، عربوں کی وساطت سے باقی دنیا کو ملا۔ تو لیجیے اب میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے متعلق ضروری باتیں جو پچھلی تقریر میں نے چھوڑ دی تھی وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں
کہ مورخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کا تعلق حضور سے لے کے عدنان تک ہے، اور دوسرا عدنان سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے تیسرا لے کے آدم علیہ السلام تک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا شجرہ نسب جو ہے وہ عدنان تک بالکل محفوظ ہے، جو اوپر کہے محفوظ ہے اس نے جھوٹ کہا۔ تو عدنان تک وہ آپ پشتیں گنے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے، ہاشم عبد مناف قصی کے بیٹے تھے، قصی کلاب کے بیٹے تھے، قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں مفتی شفیع صاحب نے محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، دیگر مفسرین بھی لکھا ہے کہ جو قاب بن لوئی تھے آپ کے خاندان میں، حضور سے 560 سال پہلے انہوں نے جمعے کا اہتمام فرمایا تھا، اور اس وقت جمعے کو عروبہ کا دن کہا جاتا تھا، عین رے وہ بہبا، اور انہوں نے جمعے کے دن لوگوں کو نصیحت کے لیے مقرر کیا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی بعثت کے بارے میں بتایا کرتے ہیں حضور سے 560 سال پہلے، اور ان کا نام پھر ایک دفعہ سن لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ فہر بن مالک جو تھے وہ پہلے قریش تھے، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ پہلے میں دیر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معاد بن عدنان تک یہ سارے نام محفوظ ہیں۔ یہ غالباً 21 نام ہیں، 21 یا 22، یہ پورے کے پورے محفوظ ہیں۔ پھر یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک شجرہ نسب میں تھوڑے سے اختلافات ہیں، اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک کچھ زیادہ اختلافات ہیں۔ میں یہاں تک دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی، بتاتے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 خواتین کو دودھ یعنی رضائی ماں ہونے کا اعزاز اللہ نے بخشا، وہ میں نے بتایا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ، پھر آپ کی والدہ نے بھی آپ کو 3-4 دن دودھ پلایا، اس کے بعد سویبہ جو ابو لہب کی کنیز تھی اس نے دودھ پلایا، پھر ام ایمن جن کا نام برکہ تھا انہوں نے دودھ پلایا، اور چوتھی پھر حلیمہ سعدی کے پاس تو آپ 5 سال رہے، اور حلیمہ سعدیہ نے 5 سال کے بعد آپ کو بادل نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ والدہ کے حوالے کیا۔ والدہ ان کو لے کے، کیونکہ آپ کے والد محترم مدینہ منورہ میں، حضرت عبداللہ مدینہ منورہ، ان کی غزہ میں ڈیتھ ہوئی تھی تو مدینہ منورہ میں مدفون تھے، بلکہ غزہ میں بیمار ہوئے تو مدینہ منورہ میں غالباً ڈیتھ ہوئی تھی، تو مدینہ منورہ میں مدفون تھے، تو ان کی اپنے ننیال کی ملاقات کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال یا اپنے میکے کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو ابوا کے مقام پر ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ام ایمن حضور کو لے کے آپ کے دادا کے پاس آئیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو 2 سال آپ کی کفالت کرنے کا اعزاز ملا، پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اس وقت حضور کی عمر 8 سال تھی، اور پھر حضرت ابو طالب نے ان کا یہ کیا۔ دوسری چیز میں اب ایک چیز بتاتے بھول گیا، اس کو میں کور کرنا چاہتا ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہے، سینہ چاک ہوا، وہ 4 دفعہ ہوا۔ میں 2 دفعہ بتا کے آگے پھر اگلی تقریر میں پڑھ گیا، 2 بات میں بھول گیا۔ پہلی دفعہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، باہر بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، بلکہ رضائی بہن بھائیوں نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضرت حارث کو بتایا، بھاگے ہوئے گئے، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، بلائیں لی، گھر لائے۔ پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد حضور والدہ کے پاس آ گئے، پھر ان کی وفات ہو گئی، دادا کے پاس رہے، چچا کے پاس رہے، تو یہ 4 دفعہ سینہ شک ہوا۔ ایک تو حلیمہ سعدیہ کے گھر، دوسرا 10 سال کی عمر میں، اور تیسرا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حرا میں پہلا آپ کا سینہ شک کیا گیا، اور چوتھا معراج کے وقت تو سب بیان کرتے ہیں ہمارے علماء اکرام، جب بھی واقعات بیان کرتے ہیں تو یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے۔ کبھی حرم شریف کی زیارت جن لوگوں میرے دوستوں کو اعزاز حاصل ہے، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا ہو کہ باب ام ہانی ہے، وہاں دراصل حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، حضور کی کزن تھی، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے۔ اکثر ان کے جس طرح آپ کو معراج ہوا اس دن بھی آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو آپ کو آب زمزم کے پاس لے جایا گیا، آپ کا سینہ صاف کیا گیا۔ یہ 4 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، دوسرے 10 سال کی عمر میں، تیسرا آن صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وحی کے نزول کے وقت چاک ہوا، یہ شک ہوا، اور چوتھا معراج کے وقت ہوا۔
کچھ باتیں جو میں نے بتایا تھا کہ حضور کا نام محمد قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے. کئی لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے آقا ہیں سب کے، اس میں بھی کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں آپ کا نام لینا چاہیے. اگر 2-3 دفعہ آقا کہیں تو 2-3 دفعہ نام بھی لیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے 4 الفاظ ہیں. ایک سورہ آل عمران اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 140 ہے غالباً. پھر اس کے بعد سورۃ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 44 ہے شاید، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. حضور کا نام محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث کے حقیقی باپ نہیں ہیں، تم میں سے مردوں کے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں. وہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کے باپ ہیں، لیکن بیٹے انتقال کر چکے تھے حضور کی زندگی میں ہی. تو فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مومنوں کے روحانی باپ ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت پر مہر لگانے والے ہیں. تیسری سورۃ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بھی ایک ذرا لمبی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کا وقت زیادہ ہو جائے گا. اور احمد حضور کا نام ایک ہی صورت میں ہے، وہ سورۃ الصف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور ایک اپنے بعد آنے والے رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اسی لیے حالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید مسیحا. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی تھی کہ میری اولاد میں یہ نبی آئیں گے، اور مسیح علیہ السلام نے بشارت دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں ایک نبی بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک صاف کرے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی. تو حالی کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کون تشریف لے جا پیدا ہوئے؟ آپ. ابراہیم علیہ السلام کی بشارت اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر گئی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کا نام قرآن کریم میں 4 جگہ محمد آیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی لیا کرے، کیونکہ ایک صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، وہ سورہ احزاب میں ہے، اور ان صحابی کا نام ہے زید. حضرت زید کا نام آیا ہے. اگر آپ زید اس نیت سے کہیں کہ قرآن کا ایک لفظ ہے تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی، زال کی 10 نیکیاں، یا کی 10 نیکیاں، دال کی 10 نیکیاں. اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا نام لیا تو آپ کو میم کی 10 نیکیاں مل گئیں، ہا کی 10 نیکیاں مل گئیں، پھر میم کی 10 نیکیاں مل گئیں، پھر دال کی 10 نیکیاں مل گئیں. تو کبھی کبھی آپ کا پورا نام بھی لیا کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام بیان فرمائے. مشکات کی حدیث میں، بخاری میں یہ آتے ہیں، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. یہ دونوں آپ کے ذاتی نام تھے. محمد دادا نے رکھا، احمد والدہ محترمہ نے رکھا، والدہ ماجد نے رکھا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے خواب میں آپ کا نام محمد پا کر بھی رکھا. آن صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، مفسرین نے 7 نام جمع کیے ہیں، بعض نے 15 نام جمع کیے ہیں جن کے نام محمد تھے. ان میں ایک محمد بن عدی بن حاتم صحابی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا گیا بھئی تمہارے باپ نے تمہارا نام محمد کیسے رکھا؟ انہوں نے کہا ہم شام میں گئے، ایک عیسائی کے دیر پر حاضر ہوئے. دیر کہتے ہیں چرچ کو. ایک عیسائی پادری کے دیر پر چرچ میں حاضر ہوئے تو عیسائی پادری نے بتایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم نے ان کو بتایا مکہ کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ عرب میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوا، میرے والد ان کا نام یا محمد رکھتے تھے یا محمد سے نسبت دیتے تھے. تو فرمایا کہ محمد انہوں نے میرا نام رکھا تھا اس لیے. یعنی ہر ایک چاہتا تھا، لیکن پھر وہ این سعادت بزور بازو نیست. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتخاب کر لیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک عیسائی دیر میں یہ چرچ میں یہ سن کے کہ محمد نام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، عربوں میں اور آخری نبی ہوں گے، بڑے فضیلت والے نبی ہوں گے، افضل الانبیاء ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے حبیب ہوں گے. حضور ایک دن باہر آئے، عماد الدین ابن کثیر نے یہ اپنی تفسیر میں حدیث ریفر بھی کی ہے. تو صحابہ مشورہ کر رہے تھے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا، اللہ کا انتخاب شدہ
پھر دوسرے کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، اللہ سے کلام کرنے والے۔ تیسرے کہنے لگے دیکھو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ تعالیٰ نے کہا۔ چوتھا کہنے لگے جی باقی ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اپنے ذبیح اللہ کہا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ آگے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ عرض کیا جی ہم بحث کر رہے ہیں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے، آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ تو فرمایا مجھے پتہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ عرض کی حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے۔ اچھا انسانوں میں حضور کا حبیب کون ہے؟ ایک ہے حضور جو اللہ کے حبیب ہیں، انسانوں میں حضور کے حبیب کون ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن ہو اور محنت کر کے اپنی روزی کماتا ہو، اللہ القاسب و حبیب اللہ، جو محنت کر کے اپنی روزی کماتا ہے، حلال کی روزی کماتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، حبیب اللہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ یہ آپ کا، تو آپ کا نام محمد، آپ نام بتائیں میرا نام محمد ہے، احمد ہے، پھر فرمایا میرا نام الماہی ہے، الماہی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے سے اللہ کفر کو محو کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ اور اگلا نام فرمایا کہ میرا نام حاشر ہے، کیونکہ میرے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کا حشر فرمائے گا، قیامت آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پانچواں فرمایا میرا نام اللہ نے عاقب رکھا ہے، عاقب ہے جو سب نبیوں کے عقب میں پیدا ہو، آخری نبی پیدا ہو۔ تو وہ اس میں حضور کے 5 نام بتائے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ماہی محو کرنے والا، کفر کو مٹانے والا، اور پھر حاشر جن کے بعد حشر قائم ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اور عاقب جو سب نبیوں کے عقب میں پیدا ہوئے، آخر میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ میں دہراتے اینڈ پر پھر بتاتا ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں تبلیغ فرمائی، پھر آپ مدینہ میں چلے گئے، مدینہ میں جا کر 2 ہجری میں آپ کو جنگ بدر لڑنی پڑی، 3 میں جنگ احد لڑنی پڑی، 5 میں آپ کو جنگ احزاب لڑنی پڑی، پھر اس کے بعد 7 میں جنگ خیبر لڑنی پڑی، 8 میں مکہ فتح ہوا، غزوہ مکہ ہوا 8 ہجری میں، پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، 10 ہجری میں آپ نے زندگی کا آخری حج حجۃ الوداع، پہلا اور آخری حج۔ ویسے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حج کیے پہلے، لیکن جو اسلام کے مطابق حج کیا وہ 10 ہجری میں کیا۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے، 1 حج 4 عمرے اسلامی طریقے کے مطابق جو آپ پر شریعت نازل ہوئی اس کے مطابق حج کیا، 4 عمرے کیے۔ اس کے بعد 11 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا اور آپ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، مکہ آپ کے جائے ولادت ہے، لیکن آپ نے انصار مدینہ سے وعدہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ دنیا کا مال غنیمت لے کر گھر جا رہے ہیں، اللہ کا رسول تم میں رہے گا، تم میں جیے گا، تم میں مرے گا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو کیسا نبھایا کہ وصال کے بعد فرمایا کہ قبر بھی، بلکہ بعد میں صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضور کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی یہاں انتقال فرمائے، یہاں وصال فرمائے، ان کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ دفن کیا گیا، یہاں آپ نے وصال فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی نماز جنازہ پڑھی گئی، بھائی نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن آپ کی نماز جنازہ میں امام کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے، مجھے غسل دے لو تو میری میت رکھ دینا، اور سب باہر نکل جائے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، سب سے پہلے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل آ کے میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پڑھی، اس کے بعد پھر انصار میں مردوں نے آ کے نماز پڑھی، پھر خواتین نے 10-10 کے ٹولی میں آ کے نماز پڑھی، پھر بچوں نے 10-10 کی ٹولی۔ نماز کیا پڑھتے تھے؟ ایک درود تھا، وہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، وہ درود پڑھتے جاتے تھے اور پاس سے گزر جاتے تھے، درود پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود اس زمانے میں آپ اندازہ کریں جبکہ مدینہ پورا کا پورا اس وقت مسجد نبوی میں آ چکا ہے، اس وقت 34,000 بندے نے آپ پر یہ درود پڑھا تھا، جس کو درود جنازہ کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کی تدفین 24 گھنٹوں کے بعد ہوئی تھی، 24 یا 30 گھنٹوں کے بعد ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کا یہ سلسلہ ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک آدھ درس دیں گے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی خوبیاں مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے اخلاق کی خوبیاں کیا تھی، آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا ڈیل کیا، مسلمان بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، کیسے ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ اس اسلامی حکومت میں آپ نے کبھی کرپشن کا نام تک بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی آئے، وہ عامل زکوٰۃ تھے، عرض کی حضور یہ لے زکوٰۃ کے پیسے، اور فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ مجھے لوگوں نے تحفے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے گھر بیٹھ جا، لوگ تجھے کتنے تحفے دیتے ہیں، لاؤ ادھر یہ بھی۔ کسی عمل کے لیے تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔ آپ نے وہ تحائف جو تھے وہ بھی جمع فرما دیے۔ بعد میں وہ حالات و واقعات کے مطابق کچھ روزینہ یا منتھلی یا سالانہ مقرر کر دیا جاتا تھا عاملین زکوٰۃ کا، ورنہ ان کو لوگوں سے تحائف لینے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کا رواں رواں رشوت میں ڈوبا ہوا ہے، کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، خیانت میں ڈوبا ہوا ہے، احتقار اور ذخیرہ اندوزی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہماری زبانیں گالم گلوچ، چغلی، غیبت، جھوٹ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ہم تارک نماز ہیں، ہم دین کے جو ارکان ہیں ان کو ہی پورا نہیں کرتے، باقی دین تو پورا دین تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس بات کو تمام دنیا نے تسلیم کیا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں حکومت کا بھی بتایا، بیوی کا بھی بتایا، بچوں کا بھی بتایا، جنازے کا بھی بتایا، نمازوں کا بھی بتایا، معاشرے کا بھی بتایا، ہمسائے سے تعلق کا بھی بتایا، ہر چیز بتائی گئی ہے کہ ان ہدایات کی روشن میں ایک مسلمان نے زندگی گزارنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔